خلیفۃ المسلمین خلیفہ ہارون رشید حج بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد کچھ دن کوفہ ٹھہرے اور وہاں سے پھر بغداد معلیٰ جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی جا ہی رہے تھے رستے میں کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، یا خلیفۃ المسلمین یا ہارون۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاہی تمطراق کے ساتھ بادشاہ جا رہا ہو اور اس وقت دائیں بائیں سپاہیوں کی فوج ظفر موج بھی بادشاہ کے ساتھ ہو تو پھر بادشاہوں کا تکبر تو پھر اللہ اللہ، لیکن یہ ایک رحم دل بادشاہ گزرا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ آواز سنی تو بادشاہ نے کہا کہ اس آواز دینے والے کو میرے قریب آنے دو۔ جب وہ شخص قریب آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ تو ایک فقیر درویش آدمی ہے، تو بادشاہ نے اسے کہا، تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ تو وہی ہے کہ اگر کوئی شخص مشرق میں ظلم کرے اور تو مغرب میں ہو لیکن تیرا اللہ پھر بھی تجھ سے اس کے بارے میں حساب و کتاب لے گا۔ بادشاہ نے یہ سننا تھا کہ تھرا کے رہ گیا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ یہ شخص کوئی دانا معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میرے اعمال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب اس درویش نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ نیکوکاروں کے لیے جنت ہے اور جو سیاہ کار ہیں ان کے لیے دوزخ ہے۔ تو قرآن کی آیت میں اپنے آپ کو خود دیکھ لو، قرآن تو آئینہ ہے، ہر ایک کو اس کا چہرہ دکھاتا ہے۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ میرے اعمال کا معیار کیا ہے؟ درویش پھر کہنے لگا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اعمال تو اللہ پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ اگر تو پرہیزگار ہے تو تیرے اعمال قبول ہو رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کے دن نسب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں؟ تو درویش پھر بولا، اس نے کہا کہ اس کا جواب بھی قرآن سے لے لو، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اس نے کہا قیامت کے دن سب شاہ و گدا ایک ہو جائیں گے، سب برابر ہو جائیں گے، اور عقل مند لوگ نسب پر بھروسہ کر کے برے عمل نہیں کرتے۔ بادشاہ نے پھر کہا کہ کیا ہمیں شفاعت نصیب نہیں ہوگی؟ اس کا جواب بھی فقیر درویش نے قرآن سے دیا۔ فقیر کہنے لگا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ اللہ شفاعت اسی کی قبول فرمائے گا کہ جس پہ اللہ راضی ہوگا یا جسے اللہ شفاعت کی اجازت دے گا۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہ کرنا بڑے نادانوں کا کام ہے۔ بادشاہ نے ساری باتیں سن کے اپنا سر جھکایا، اور سر جھکانے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی مجھ سے کام ہے تو بتائیں، میں آپ کی کسی کام آ سکتا ہوں۔ تو درویش نے کہا، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کام کروا دے، میرے اللہ سے مجھے گناہ معاف کروا دے اور مجھے جنت دلوا دے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے پھر مجھے تجھ سے کیا چاہیے؟ بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ پہ کوئی قرض ہے تو میں قرض اتار سکتا ہوں۔ اس نے کہا، ارے بادشاہ، تجھ پہ لوگوں کے حقوق کے کتنے قرض ہیں، تو خود مقروض ہے تو میرا قرض کیا ادا کرے گا؟ بادشاہ یہ سن کے بھی حیران ہوا۔ بادشاہ پھر بولا کہ اگر آپ چاہیں تو میں کچھ وظیفہ آپ کے لیے مقرر کر دوں۔ تو وہ دانا کہنے لگا کہ اے بادشاہ، جو تجھے نہیں بھولتا وہ مجھے کیا بھولے گا۔ یہ بات کہہ کر وہ فقیر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ درویش کون تھا؟ مصاحبین نے کہا کہ یہ ایک مجذوب درویش شخص ہے، لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا فصیح و بلیغ دیوانہ نہیں دیکھا، سچ سچ بتاؤ کہ یہ کون تھا؟ ایک صاحب بولا کہ بادشاہ سلامت، اس شخص کو زمانہ بہلول دانا کے نام سے جانتا ہے۔